دراصل اپنی خواہشات اور اپنی درندگی کو پورا کرنا چاہتی ہے اور ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے گھر کا نظام سنبھالتی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کو صاف بھی کر رہی ہے، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، مغربی دنیا کے نزدیک یہ عورت کیا ہے؟ غلام ہے۔ اب یہی عورت اگر باہر نکل کے کسی مساج پارلر میں مساجر بن جائے جہاں سینکڑوں مردوں کو مساج کر کے خدمت کرے، یا یہی عورت کسی فلائٹ میں جا کر ایئر ہوسٹس بن جائے جہاں سینکڑوں نامحرم مردوں کے سامنے کھانا پروسے، یہ عورت مغربی دنیا کے نزدیک یہ آزاد ہے۔ اب آپ بتائیے کیسا دوگلا پن ہے؟ آپ خود طے کیجیے کہ ایک مرد کی خدمت کرنا اور اپنے گھر کی خدمت کرنا یہ آزادی ہے، یہ غلامی ہے، یا یہ کہ سینکڑوں مردوں کے راستے میں خدمت کرنا جاب کر کے یہ آزادی ہے یا یہ غلامی ہے؟ خود طے کریں۔ کوئی بھی عاقل عورت یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر کسی عورت یا کسی مرد کی خدمت کرنے جاؤں۔ کیوں جاؤ بھائی؟ اللہ رب العالمین نے میری فائنینشیل ذمہ داریاں پوری مردوں کے حوالے کی۔ بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ کہ پوری جو ہے مالی ذمہ داریوں کو پورا کرے، شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ، باپ بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ برڈن اور یہ بوجھ دیا ہی نہیں عورتوں کو جو مغربی دنیا دے رہی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ویسٹرن دنیا کے ان جھوٹے نعروں پر اور دلکش نعروں سے متاثر ہو کر ایمان نہ بیچیے گا۔ بھائی شراب کی بوتل پہ آپ زمزم لکھ دیں تو وہ زمزم تھوڑی ہو جائے گی، تو شراب ہی دے گی۔ آزادی بڑی اچھی چیز ہے، انسان کو آزادی کا بڑا وہ فطرت ہے کہ بھائی مجھے وہ کرنے کی آزادی ملنی چاہیے جو میں چاہتا ہوں، لیکن آزادی کے نام پہ جب اللہ سے بغاوت سکھائی جا رہی ہو، لبرٹی کے نام پہ اللہ سے مقابلہ اور محاذ آرائی کرنا سکھایا جا رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ہم ابلیس والے بن جائیں گے، شیطانی طاقتوں والے بن جائیں گے اور بالآخر جہنم میں جانا ہے۔ پھر اس وقت جب ہم کہیں گے کہ شیطان کی وجہ سے آئے، شیطان کیا کہے گا؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کرو، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی گناہ کی طرف، چل کے تو تم خود ہی آئے تھے، میں نے زور زبردستی تو نہیں کرا۔ شیطان بھی دامن جھاڑے گا۔ یاد رکھیں مغربی دنیا اس وقت عورتوں کا جنسی استحصال کر رہی ہے۔ کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ عورتوں کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، سیکشولائز کیا جا رہا ہے۔ اب آپ چلے جائیں، راستے میں نکلیں، دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، کوئی عورت کھڑی ہوگی۔ ایک موبائل بھی بیچا جا رہا ہے، عورت ایڈ کر رہی ہے۔ صابن بھی بیچا جا رہا ہے تو موبائل عورت کھڑی ہے۔ شیمپو بھی بیچا جا رہا ہے تو عورت کھڑی ہے۔ اور کیسے کھڑی ہے؟ باحجاب نہیں، نیم برہنہ ہو کر کھڑی ہے، آدھے کپڑے اتار کے کھڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ لوگ ان خواتین کو دیکھ کر ان پروڈکٹس کو خریدنے کو مجبور ہو جائیں، لوگ متاثر ہو، ان خواتین کی طرف مائل ہوں۔ آپ جائیں فلائٹس میں، اکثر ایئر ہوسٹس عورتیں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہے؟ بھائی مرد بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ کاؤنٹر پہ چلے جائیں گے، آپ کو عورتیں نظر آئیں گی۔ بھائی کیا وجہ؟ اور عورتیں بھی اسکرٹ پہن کے ہوں گی، کیا وجہ ہے؟ فل پینٹ پہننے میں کیا پرابلم ہے؟ پورے جسم کو چھپانے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ پورا ایک دراصل ایک جال ہے کہ آپ عورتوں کو سیکشولائز کر کے لوگوں کو مائل کریں اور اپنے پروڈکٹ کو بیچیں، اپنے ٹکٹس کو بیچیں، اپنی چیزوں کو بیچیں۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ غلامی ہے؟ یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ ہم چند کمپنیوں کے لیے، چند کمپنیوں کے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، یہ حقیقی غلامی ہے۔ اور وہ ہماری خاتون، ہماری وہ بہن جو حجاب میں رہتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والی، یہ ہے جو آزاد ہے، یہ ہے جو دنیا کی مخلوق، دنیا کی جو ہے غلام نہیں ہے، دنیا کے اسٹینڈرڈز کی غلام نہیں ہے۔ اس نے چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش نہیں کی، چند لوگوں کے بزنس کو ترقی دینے کے لیے، ان کے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کے دین پہ عمل کیا اور اپنے وقار اور اپنے مقام اور اپنی ڈگنیٹی کو پہچانا اور اللہ کے دین پر عمل کیا اور اپنے آپ کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھا۔ لہٰذا کبھی بھی مغربی دنیا کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا کی جو عورتیں ہیں بڑی آزاد ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں سوشل میڈیا میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں ریلز میں، ویڈیوز میں کہ فلاں سوشل میڈیا انفلوئنسر اتنی لگژریس لائف گزار رہا ہے، اس کے پاس فراری ہے، اس کے پاس BMW ہے، اس کے پاس کھلا گاڑی ہے، تو ہماری بھی کیا ہوئی؟ اب خواہشات بڑھنے لگ گئی۔
اب بھائی ہمارا شوہر اس کیپیبل نہیں ہے کہ BMW لائے، اب ہم اس کے اوپر زبردستی دباؤ ڈال لیں، ہمیں تو BMW چاہیے، ہمیں تو ویسا گھر چاہیے جیسے ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک انسان ظاہر ہے جتنی استطاعت ہے اتنا ہی خرچ کرے گا نا۔ اب ویڈیو میں ہم تو دیکھ رہے ہیں الگ دنیا کو، یہ دھوکے والی دنیا ہے۔ جو انفلوئنسر آپ کو اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں وہ کرائے پہ لا کے دکھا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کیا کیا چل رہا ہے اس میں۔ جو گھر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، جو لگژریس لائف دکھائی جا رہی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، وہ سب کرائے کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اور ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہمیں ملنا چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے ہم اپنے دنیا کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اپنے شوہروں پر پریشر ڈال رہے ہیں، اپنے باپ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ تو کما کر نہیں لا پا رہے ہیں، آپ تو یہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ تو وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس آلریڈی ہیں ہم اس کی بھی ناشکری کرنے لگ جائیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو مغربی دنیا کی خواتین کے تعلق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ آئیے میں چند مغربی دنیا کی ایجنسیز کی رپورٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چند رپورٹس، جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مغربی دنیا نے جو در حقیقت آزادی کے نام پر اللہ سے بغاوت کا نعرہ اور تحریک اور مہم چلائی، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ CDC کی رپورٹ کے مطابق آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے ادھر آ جائیں، رین کی رپورٹ کے مطابق ہر 6 خواتین میں سے 1 خاتون کا امریکہ میں جنسی استحصال ہوتا ہے، ریپ کیس کا سامنا، ہر 6 میں سے 1۔ اندازہ لگائیے، یہ آزادی ہے؟ یہ جو آزادی کے نام پہ حجاب اتروایا، آزادی کے نام پہ عورتوں کو کے جسم کو کی نمائش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ فحاشی عام ہوئی، اور فحاشی کا وبال کسے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ عورتوں کو۔ ریپ کیسز کا سامنا کنہیں کرنا پڑ رہا ہے ویسٹرن دنیا میں؟ عورتوں کو۔ ہر 6 میں سے 1 خاتون ایسی ہے جسے ریپ کیس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے۔ یورپین یونین کی رپورٹ کے مطابق 33% خواتین تشدد کا سامنا کرتی ہیں مغربی دنیا میں۔ وہ مغربی دنیا جو ہم سمجھ رہے ہیں بڑے فارورڈ ہے، بڑے جو ہے ترقی یافتہ ہیں، ڈیولپڈ ہے، وہاں کی خواتین میں 33% خواتین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وائلنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق جو خواتین جاب کرتی ہیں ان میں سے 80% خواتین کو اپنے آفس میں یا جہاں بھی وہ جاب کر رہی ہے جنسی ہراسانی کا شکار ہونا پڑا۔ یہ ہے در حقیقت عورت کا مقام مغربی دنیا کی نظر میں، جس مغربی دنیا کو دیکھ کر ہم اس کی طرف لپک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم کیسے اختیار کر لیں اس کلچر کو اور اس نظام کو۔ یہ انجام ہے۔ $100 بلین سے زیادہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف فحاشی کو پروموٹ کرنے میں، غلط ویڈیوز بنانے میں، غلط فوٹوز بنانے میں۔ $100 بلین سے زیادہ۔ کیوں؟ تاکہ اس سے پیسے جنریٹ ہو۔ کون کما رہا ہے؟ ایک مخصوص مافیا ہے جو عورتوں کا جنسی استحصال کر کے سینکڑوں بلین ڈالرز کو گھر بیٹھے کما رہے ہیں۔ اب ظاہر عورتوں کو تو استعمال کرنا تھا، تو اب ایسے جھوٹے نعرے بنا دو جس سے وہ اس میں مبتلا ہو کر ہمارے جال میں پھنس کے آ جائے۔ نعرے لگائے گئے آزادی کے، بھائی تم غلام ہو، آزادی اس وقت ہوگی جب کہو میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں وہ کروں۔ یہ میرا جسم میری مرضی اسی انڈسٹری کی جو ہے یہ در حقیقت چال ہے کہ اس پورن انڈسٹری سے، اس فحاشی والی انڈسٹری سے $100 بلین سے زیادہ جنریٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو کمانے کے لیے عورتوں کا غلط استعمال۔ یہ ہے مغربی دنیا۔ اب آگے آ جائیں، فیملی اسٹرکچر، خاندانی نظام مغربی دنیا کا کیا ہے؟ CDC کی رپورٹ کے مطابق جتنی ولادتیں، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت مغربی دنیا میں، 40% بچے وہ ہیں جو آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جنہیں پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے، زنا کی اولاد جسے ہم کہتے ہیں۔ اب جب اولاد الزنا پیدا ہو رہی ہے، جب ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے جنہیں معلوم نہیں ہے، 40%، 100 میں سے 40% وہ ہیں جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں، زنا اور فحاشی کے نتیجے میں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو نسل آ رہی ہے یہ مینٹل بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ علم نفسیات کے تحت، سائیکولوجی کے تحت جدید رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ وہ بچے جن کو اپنے والد کا پتہ نہ ہو، وہ اپنے آئیڈینٹی کے کرائسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اکثر جرائم کرنے والے لوگ اسی طبقے سے ہوتے ہیں، چونکہ انہیں سپورٹ نہیں ملی، ایموشنل سپورٹ جو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اور باپ ماں دراصل بچے کے لیے ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، پہچان، بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں۔
وہ پہچان جب مفقود ہو گئی تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ بچے مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو رہی ہے اور وہ گناہوں اور کرائم کی طرف جا رہے ہیں. جتنے کرائم اس وقت جو ہے ویسٹرن دنیا میں ہو رہے ہیں ان کو کرنے والوں کی اکثریت یہی اولاد الزنا میں سے. کیسے آپ دیکھیں پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیں ONS کی رپورٹ کے مطابق یو کے میں یونائٹڈ کنگڈم میں 50% شادی جو ہے فیل ہو جائے گی. 100% میں سے 50% گھر ٹوٹ جا رہے ہیں. ظاہر ہے ٹوٹیں گے چونکہ اللہ نے تو رسپانسبلٹی تقسیم کی تھی نا. ہم نے کیا کی کہ ہر ایک چیز دونوں پہ لا دی. شوہر اپنا کمانے کے لیے جا رہا ہے, عورت اپنی کمانے کے لیے جا رہی ہے, بچوں کو انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیا, نہ تربیت ہے نہ کچھ ہے. یہ بھی تھک کر آ رہی ہے وہ بھی تھک کے آ رہی ہے. گھر میں اب کھانا کون بنائے گا, گھر کا نظام کیسے چلے گا. اب یہ جا رہی ہے باہر کام کر رہی ہے, یہ دوسرے غیر مردوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہیں. یہ جا رہا ہے باہر کام کر رہا ہے, دوسری عورتوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہنا ہی نہیں چاہتا. 50% گھر انسٹیبل ہے, ٹوٹ رہا ہے. اور دراصل ان باطل طاقتوں کی سازش یہی ہے کہ گھروں کو توڑ دیا جائے, چونکہ ہر گھر ایک اینٹ کی طرح ہے اور تمام اینٹیں مل کر ایک مضبوط عمارت بنتی ہے. اللہ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا حکم دیا, کیونکہ ہر گھر اسٹرانگ ہوگا پوری امت اسٹرانگ ہوگی. جہاں گھر کے نظام کو توڑا جائے گا, فیملی اسٹرکچر ٹوٹے گا, گھر کا نظام خراب ہوگا, امت بکھر جائے گی. اور یہی سازش دراصل ان باطل طاقتوں کی رہی ہے کہ گھروں کو توڑو, ان پہ حکومت کرنا آسان ہوگا. گھروں کو توڑو, ان سے پیسے کمانا آسان ہوگا. گھروں کو توڑ دو, ان کو اپنی غلامی میں مبتلا کرنا آسان ہوگا. اور گھروں کو کیسے توڑنا ہے؟ سب سے پہلے عورتوں کو توڑو, سب سے پہلے عورتوں کو بھرگلاؤ, ان کو بہکاؤ, جھوٹے نعرے میں ان کو مبتلا کرو اور ان کا استحصال کرو. اب آگے آ جائیں. مینٹل ہیلتھ کیا ہے خواتین کی؟ US کی NIMH کی رپورٹ کے مطابق ہر 5 عورتوں میں سے ایک عورت ڈپریشن میں مبتلا ہے. ڈپریشن ایک سیویئر النس ہے, یہ عام ٹینشن نہیں. ٹینشن ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو پریشانی آ رہی ہے, آپ اس کے تعلق سے فکر مند ہو گئے, یہ ٹینشن ہے. ڈپریشن ہوا انسان اس چیز میں بڑی گہرائی سے اتر گیا اور اس کا سونا, جینا, جاگنا, کھانا پینا سب متاثر ہو گئے. اب وہ زندگی اس کے لیے بوجھ بن جائے, اب وہ سوسائڈ کرنے کی طرف چلا جائے. یہ ڈپریشن ہے. ہر 5 خواتین میں سے ایک خاتون کیا ہے ڈپریشن میں مبتلا ہے. کیوں بھائی, اتنی آزادانہ زندگی ہے, پھر کیوں ڈپریشن ہے؟ بھائی آپ چاہ رہی تھی کہ آپ حجاب اتاریں, آپ نے اتار دیا. آپ چاہ رہی تھی کہ آپ بھی جاب کریں مردوں کی طرح, آپ نے بھی کر لیا. آپ چاہ رہی تھی کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی, جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ رہیں, آپ نے کر لیا. کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھی ڈپریشن میں مبتلا ہو. در حقیقت انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ آزادی کے نام پہ ہمارا جسم, ہماری مرضی اور لبرٹی کے نام پہ ہمارا جنسی استحصال ہوا, ہمارا جو ہے سیکشولائزیشن ہوا, ہمیں آبجیکٹیفائی کر دیا گیا, ہمارا غلط استعمال ہوا. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق جو عورتیں مر رہی ہیں, موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں, اب اس میں طبیعی موتیں بھی ہیں, لیکن جو الگ الگ وجوہات ہیں موت کی, سوسائڈ دوسرے نمبر پر. سب سے زیادہ خواتین جن چیزوں کے ذریعے ان کی موت ہو رہی ہے, ان میں دوسرے نمبر پہ سوسائڈ ہے. اپنے آپ کو خود ہلاک کر دے رہی. کتنا بڑا گناہ ہے, سب جانتے ہیں انسان جہنم میں جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغربی دنیا کی خواتین سوسائڈ کیوں کر رہی ہے؟ انہیں تو ہر وہ آزادی مل چکی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں. اب وہ وہاں پر وہ آزادی پہلے آئی جس کا نعرہ انہوں نے لگایا, اب نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ویسٹ سے چیزیں بعد میں آتی ہیں 50-100 سال بعد, اب ہم بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹرن کلچر اختیار کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ دیکھو وہی انجام ہوگا جو ان کا بھی ہو رہا ہے. خواتین ڈپریشن میں مبتلا ہے, سوسائڈ کر رہے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق 60% خواتین ایسی ہیں جو اپنے اندر وحشت اور تنہائی محسوس کر رہی ہیں. تمام تر لگژریس لائف ہونے کے باوجود, تمام تر اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود 60% خواتین لونلینس, تنہائی اور وحشت میں مبتلا ہے. دلی سکون میں, کیونکہ دلی سکون کیسے حاصل ہوگا؟ میں نے بتایا آپ کو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے, اللہ کے دین پر قائم رہنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یہ تو دنیا والے بتا رہے ہیں کہ پیسے آ جائے تو اطمینان حاصل ہو جائے, نہیں, جھوٹ ہے. عہدہ مل جائے تو اطمینان حاصل ہو جائے, جھوٹ ہے. فحاشی میں مبتلا ہو جاؤ راحت مل جائے گی, جھوٹ ہے. یہ دراصل ہمیں درندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ
متعدد رپورٹس ہیں جو اتنا وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس ہے کہ ساری رپورٹس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. یہ چند رپورٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ ان عورتوں کا ویسٹرن دنیا میں انجام ہو رہا ہے. دوسری طرف اسلام میں اللہ نے عورتوں کو حجاب سے وقار بخشا، ڈگنیٹی دی کہ بھائی کوئی کسی مرد کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اس پاکیزہ خاتون کی طرف نظر بھی اٹھا کر لے. یہ اتنی قیمتی ہے کہ ہر ایک ان کا کوئی جن سے استحصال کر لے، یہ جائز نہیں. اسلام نے عورتوں کے لیے شادی کا نظام رکھا جو دراصل اس کے لیے پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت ہے. شوہر اس بات کا پابند ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے اور اس کی حفاظت کرے، پروٹیکٹ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں سب سے زیادہ تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا استوصوا النساء بخیر، لو عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. میں عورتوں کے لیے اچھی نصیحت کر کے جا رہا ہوں. میں عورتوں کے ساتھ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو. اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. عورتوں